قرآن کا اصل مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں نازل فرمائی، اور وہ کون سے ظلمات یعنی اندھیرے ہیں جن سے نکال کر قرآن میں نور یعنی روشنی میں لے کر آتا ہے، اور اس روشنی کا ایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں سے کیا تعلق ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو ان خاص دنوں کے بارے میں کیا یاد دلانے کا حکم دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں ہم قرآن داستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کی ترجمے اور قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے پین پینسل اور نوٹ اپنے پاس رکھ لیجئے، قرآن بھی کھول لیجئے تاکہ اہم بات نوٹ کر سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کے معنی یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے، 72۔ اس میں 52 آیتیں یعنی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، الف لام را یہ الگ الگ حروف ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حروف، یعنی جیسے آگے ہے کتابن، تو یہ کاف تا با مل کر ایک لفظ ہے کتاب، تو یہ حروف الگ الگ نہیں قرار دی جائیں گے بلکہ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لفظ بن گیا کتاب، اور اس کے معنی بھی ہے۔ لیکن الف لام میم یہ مل کر ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الف سے الگ مراد ہے، لام سے الگ مراد ہے، میم سے را سے الگ مراد ہے۔ تو یہاں پر الف لام را یہ تینوں حروف الگ الگ ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے اللہ جانے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانے۔ اگر حروف مقطعات سمجھ نہ ہو تو ہم اپنی اردو زبان میں، مادری زبان میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب اس طرح کے حروف مقطعات یہ اشارے ہوتے ہیں، جیسے کسی کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے پی ایچ ڈی، تو پی ایچ ڈی ایک مخفف ہے۔ اسی طرح ایم اے یا ایم بی اے یا بی بی اے، تو اب بی سے الگ مراد ہے، ایم سے الگ مراد ہے، اور یہ الفابیٹ ہیں، حروف تہجی ہیں، اور ہر ایک سے الگ الگ مرادیں ہیں۔ لیکن چونکہ یہ انسانوں کے مقرر کیے ہوئے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ این سے کیا مراد ہے اور اے سے کیا مراد ہے۔ الف لام را یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جس نے راز دیا وہ جانے اور جس نے لیا وہ جانے۔ کتابن یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، الیک اے محبوب آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ دوسرے مقام پر یہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف اللہ لے جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ آپ لے جائیں۔ تو اللہ کا اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا یہ ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اللہ کی عطا سے ہے، جس کا ذکر آگے ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، ان کے رب کے اذن سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں۔ کہاں لے جائیں؟ اس رب کے راستے کی طرف لے جائیں کہ جو رب عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ عزیز کے معنی عزت والا، غالب، اور حمید کے معنی سب خوبیوں والا۔ اللہ الذی، اللہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض،
زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے بربادی ہے سخت عذاب سے، یعنی کافروں پر سخت عذاب ہوگا۔ یہ لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ پیاری ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جب تک مومن اس نقطے کو نہ سمجھے وہ اپنے دل میں روحانیت پا نہیں سکتا۔ جب تک آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دے گا وہ نیکیوں کی طرف آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ کئی مقام پر ایسا ہوگا دنیا اور آخرت ٹکرا جائے گی، دنیا اور آخرت وہ ٹکرا جائے گی۔ ٹکرا جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں دنیا کو حاصل کرتا ہوں تو میری آخرت جاتی ہے، اور آخرت کو حاصل کرتا ہوں تو میری دنیا کا نقصان ہے۔ تو اس صورت میں جو عقل مند ہوگا وہ طویل نفع کو حاصل کرے گا اور عارضی نفع کو چھوڑ دے گا۔ جتنے بھی بزنس مین ہیں آپ جانتے ہیں کہ بزنس کا یہ اصول ہے کہ جب دو چیزیں ٹکرا جائیں تو جس میں نفع زیادہ ہوتا ہے انسان اسی کو ترجیح دیتا ہے، تو مومن ہمیشہ آخرت کو ترجیح دے گا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیڑھے راستے پر چلنے لگیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا، یعنی جس قوم کی طرف مبعوث کیا تو وہ رسول اس قوم کی زبان بولتے اور ان کی زبان میں وہ کلام کرتے۔ سوال تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ توریت انجیل جس میں سے کوئی بھی عربی میں نازل نہیں ہوئی اور قرآن یہ عربی میں کیوں نازل ہوا؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شہر میں اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ، وہاں کے رہنے والوں کی زبان عربی ہے، تو اس لیے آپ نے بھی عربی میں کلام کیا اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ رسول انہیں صاف صاف چیزیں بیان کر دیں، کیونکہ جو چیز مادری زبان میں سمجھ میں آتی ہے وہ دوسری زبان میں اتنی سمجھ میں نہیں آتی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ گمراہ اسے فرماتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور جس پر کرم ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہماری نشانیوں کے ساتھ، اور آپ سے فرمایا ان اخرج قومک، آپ اپنی قوم کو نکالیں، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نور کی طرف۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ حقیقی طور پر اندھیروں سے نور کی طرف نکالنے والا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ نکالیں، مطلب یہ کہ اللہ کے اذن سے نکالیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے ایام، اللہ کے دن یاد دلائیں۔ اللہ کے دنوں سے مراد ہے وہ دن جس میں اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو مراد یہ ہے کہ موسیٰ آپ ان لوگوں کو وہ دن یاد دلائیں، خاص طور پر جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمتوں کو نزول کیا، تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں۔ جب نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے تو شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مطلقاً فرمایا کہ آپ انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قید نہیں بیان کی کہ اللہ کے دن یاد دلانے سے یہ مراد ہے کہ بغیر کسی تعین کے یاد دلائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن مقرر کرنے سے منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ بعض صورتوں میں رسول اللہ نے بعض کام کے لیے دن بھی مقرر کیے۔ پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے ذاک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل، یہ وہ دن ہے پیر کا دن جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کیا، اور وہ پیر کا دن مقرر کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں میری مرضی مجھے آسانی ہوتی ہے، آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر نفلی عبادت کے لیے دن مقرر کرنا منع ہوتا، یا اللہ تعالیٰ نے جس دن نعمت عطا فرمائی اس دن کو منانا اگر گناہ ہوتا تو رسول اللہ کبھی یہ نہ فرماتے۔ تو ہر ہفتے رسول اللہ روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت منایا کرتے۔ عاشورے کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، احادیث صحیحہ میں ہے، رسول اللہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے 10 محرم کے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو وہ روزہ رکھ کر اس کی یاد مناتے تھے، اس دن شکر ادا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دن منانا میری شریعت میں حرام ہے۔ اب نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ارے ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت بھی کی جائے، ان سے مشابہت بھی نہ ہو۔ تو مشابہت کو دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا یا تو 9 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھ لو یا 11 محرم کا۔ تو پتہ چلا کہ اگر یہودی کسی بات کا دن منا رہے ہیں اور اگر ہم دن مناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، مسلمان اپنے نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن بتائیے جس طرح وہ کرسمس مناتے ہیں اس میں اور جشن عید میلاد النبی میں زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے جیسا مناتے ہیں؟ بالکل فرق ہے واضح۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبی کا یوم ولادت نہیں مناتے، وہ خدا کا یوم ولادت مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ تو یہ کرسمس وہ یہ کہہ کر مناتے ہیں کہ اللہ نے اس دن اپنا بیٹا جنا۔ تو بتائیے ان کے منانے میں اور ہمارے منانے میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے کہ نہیں؟ ہم نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ من ذالک خدا سمجھ کر یوم ولادت مناتے ہیں، پھر وہ خرافات کرتے ہیں، اور ہم نعت خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اگر جلوس بھی نکلتا ہے تو رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو جلوس 12 ربیع الاول کو نکلتا ہے، کیا صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالا؟ تو جواب یہ ہے کہ منع بھی تو نہیں کیا۔ ناموس رسالت کی کیا ریلی صحابہ کرام نے نکالی؟ ناموس رسالت پر انہوں نے ہڑتال کی کال دی۔ اس زمانے میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی؟ تو صحابہ کرام نے تو جا کر ان کی گردن اڑا دی، کوئی ریلی ویلی تو نہیں نکالی، نہ جلسے کیے ہیں، نہ جلوس کیے ہیں، نہ تقریریں کی ہیں۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے گستاخی کی ہے تو جا کر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف یا ختم نبوت کی تحریک چلانے کے لیے جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، ریلیاں بھی نکلتی ہیں، ہڑتال بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ہم جا کر ہم پوچھیں کہ جناب کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر آپ کے دل میں رسول اللہ کی ناموس کی محبت ہے؟ یہ ختم نبوت کا جذبہ آپ کے اندر زیادہ ہے یا صحابہ میں زیادہ تھا؟ صحابہ میں زیادہ تھا۔ تو بھی صحابہ نے کیوں نہیں نکالے؟ تو اس دور میں نہیں نکالے، منع بھی تو نہیں کیا۔ یہ جواب ان کا ہوگا۔ لیکن جب عاشقان رسول 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالیں، یہ جلسہ کریں،
تو فوراً سوال ہو جاتا ہے جب صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آپ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہوگی. تو یہ ساری بدعتیں عاشقان رسول ہی کے لیے لگے ہوئے ہیں. یعنی بدعت کے سارے فتوے انہیں عاشقان رسول پہ لگانے ہیں. یا یوں کہہ دیجئے کہ بدعت کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو یہ کریں وہ جائز اور جو عاشقان رسول کریں وہ سارا بدعت. اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبار ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے، شکور ہے، بڑا شکر گزار ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہیں. اللہ کی نعمتیں ہمیں ہر وقت یاد کرنی چاہیے اور خاص اہتمام کے ساتھ بھی یاد کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی ایسا وقت آیا کہ ہم بڑی مصیبت میں پھنسے تھے، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نجات دی، تو اگر کسی دن بیٹھ کر اسے یاد کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس سے دل کے اندر شکر کا مادہ بہت بڑھتا ہے. اب انسان اگر دن مقرر کر لے، فی زمانہ ایسا حال ہے مصروفیات کی وجہ سے کہ اگر ہر کام کے لیے اگر شیڈول بنا لے تو کام ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر یہ جو درس قرآن ہے، اگر ہم اس کا وقت مقرر نہ کریں تو کسی دن سارے دن میں ہم کبھی بھی جمع نہ ہو سکے، مصروفیات ایسی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی دن مقرر کر لیا جائے کہ فلاں دن ہم بیٹھیں گے اور ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ رسول اللہ کی آمد ہے کہ حضور کی آمد کے صدقے میں ہی سب کچھ ملا ہے. تو لہذا 12 ربیع الاول مقرر کیا گیا کہ اس دن سب جمع ہوں اور اللہ کی اس نعمت کا ذکر کریں. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہوئی. اذ انجاکم من آل فرعون، اب ایک نعمت بتائی گئی. یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تمہیں اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑی تکلیف دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں وہ زندہ چھوڑتے تھے. 70,000 بچوں کو انہوں نے ذبح کیا، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے کم و بیش. تم اس وقت کو یاد کرو اللہ نے نجات دی. جیسے پاکستانی جو ہیں وہ قیام پاکستان کے وقت کو یاد کریں. نیچے مکتبے پر ایک کتاب میں نے دیکھی، وہ کتاب تو میں نے لے لی، بڑی اچھی کتاب ہے اور اس کا مطالعہ بھی کیا، لیکن اب میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے. اب نیچے سے لے سکتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں ہے کہ پاکستان جب بنا اس وقت اور اس سے بالکل پہلے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا جا رہا تھا. تو وہ کتاب اس قدر ہولناک ہے کہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا جاتا. کس طرح وہ گاجر مولیوں کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمت کا ذکر بار بار کریں اور قوم کو ذکر یاد دلائیں کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. کہ پاکستان بننے سے پہلے نہ تم محفوظ تھے نہ انڈیا کے مسلمان محفوظ تھے. آج اگر انڈیا کے مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے کہ پاکستان بن چکا ہے. وہ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا قیام غلط تھا، دیکھو سب مل کے رہ رہے ہیں. لیکن اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو جو مسلمانوں کے ساتھ وہ حشر کرتے، اور پاکستان بننے سے پہلے جو حشر کیا جا رہا تھا، اس میں ایک صفحے پر کتاب پہ یہ لکھا ہے کہ ٹرین انڈیا سے چلی اور جب پاکستان پہنچی تو پوری ٹرین میں 1000 یا 1500 آدمی تھے. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے اس میں لکھا ہے 3 آدمی زندہ پاکستان پہنچے تھے اور پوری ٹرین خون سے بھری ہوئی تھی. اور حالات یہ تھے کہ انہوں نے ایک اسٹیشن کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پر
انڈیا سے جب ٹرین چلتی تھی تو وہاں پہنچتی تھی اور وہاں سکھ جو ہے وہ گھیر لیتے تھے. جب ہماری ٹرین وہاں پہ پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے. اسٹیشن پر انڈیا کے اندر انبار لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسے خوفناک مناظر کا انہوں نے ذکر کیا. کہا کہ ان لاشوں میں کئی لوگ زندہ تھے اور تڑپ رہے تھے, خون نکل رہا تھا, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اور کہا کہ وہاں کے ہندو وہ ان لاشوں کو اس طرح اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے. یعنی وہاں ٹرین پہنچتی تھی تو وہاں رکتی تھی, چاروں طرف سے سکھ آتے تھے, انہیں ذبح کر دیتے تھے. پھر وہ ٹرین چلی جاتی تھی پاکستان. پھر وہاں کی جو انتظامیہ تھی, جو ہندو تھے, وہ ان لاشوں کو اٹھا کر کہا کہ اس طرح وہ ٹرالیوں میں بھر بھر کے پھینک رہے تھے جس طرح کچرا پھینکا جاتا ہے. تو کیا پاکستان کی تاریخ سے جو غفلت ہوئی. تو پاکستان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, یہ دل سے ہمارے مطلب یہ بات نکل گئی. تو اگر جب جشن آزادی منایا جاتا ہے, 14 اگست کو منائیں یا 27 رمضان کو منائیں, تو خرافات سے اور گانوں سے اور میوزک سے اور بے پردگی سے بچا کر منائیں, اور اس موقع پر اہتمام کیا جائے ایسے سیمینار کا کہ وہ ساری مصیبتوں کو دوبارہ ریپیٹ کریں اور بتائیں کہ پاکستان کے حالات میں بنا تھا اور کتنی مصیبتوں سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی. یہاں بھی فرعونیوں کی تکلیفوں, جو فرعون تکلیف دیتے تھے, فرعونی, ان کا ذکر ہے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے ہمارے ان بزرگوں کو کہ جو پاکستان بننے سے پہلے انڈیا میں تھے اور وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے. کبھی وقت نکال کر آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی آپ گفتگو سنیں, کس قدر خوف تھا, کس قدر ظلم تھا, کس قدر ستم تھا. انگریز خبیث, ہندو, سکھ تینوں مل کر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے, اور ہزاروں قتل نہیں ہوئے, لاکھوں قتل ہوئے. 60 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. کتنی بڑی قربانی ہے. آج پاکستان کی تاریخ سے اور پاکستانی نصاب سے یہ ساری چیزیں نکال لی گئی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھ کر ہماری نوجوان نسل کے دل کے اندر انڈیا کے لیے بڑا بغض آ جاتا ہے اور ہمیں انڈیا سے دوستی کرنی ہے. دیکھیں, جو دشمن ہے اس کی حرکتوں سے واقف ہونا ضروری ہے. تو نصاب میں یہ چیزیں ضروری ہیں, بچوں کو پڑھائی جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ جس ملک میں تم سانس لے رہے ہو یہ بڑی مشکلات سے حاصل ہوا ہے, یہ کئی بزرگوں کی اور کئی شہیدوں کی امانت ہے. اگر اس میں تم نے خیانت کی تو کل بروز قیامت کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے. آج کی اس تفسیر میں ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کیسے ہمیں گمراہی کے, نفس کے اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ کے دنوں کو یاد کرنا یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے. ہمیں روز سوچنا چاہیے کہ ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہے ہیں. آج کی اس تفسیر میں کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ سبق دیا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی دائر بڑی ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایسا آسان فارمولہ ہے جو ہماری نعمتوں کو بڑھا سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کے لیے کیا انعام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.